الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو موضوع لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں وہ ہے نفیل روزوں کی اہمیت، فضیلت اور اجر۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا، مسلسل ایک مہینے تک اپنی فیض سے، اپنی برکات سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں سایہ فگن کرتا رہا، جس کے نتیجے میں ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے والا طریقہ کار سیکھ لیا۔ اسی کے نتیجے میں حقوق و لباد کی ادائیگی کا سلیقہ سیکھ لیا، اور اسی کے ساتھ ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے والے قدموں کے ساتھ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ یہ تمام وہ ٹریننگ تھی جس کے نتیجے میں رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا، اور ایک مہینے کی مسلسل ٹریننگ کے بعد ہم سے رخصت ہو کر پھر اگلے سال کی مہلت لیے ہوئے ہم سے جدا ہو گیا۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس میں انسانوں کو ٹریننگ کی جا رہی تھی۔ ٹریننگ تھی اقامت دین کی، وہ اقامت دین جو 11 مہینوں میں ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا، جو اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کیے۔ اور اس کام کی ادائیگی کے لیے انسانوں کو ٹریننگ کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے صبر کیا جائے، کس طرح سے حقوق و لباد کی ادائیگی کی جائے، اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جائے، عبادات کے ذریعے سے قوت کو حاصل کیا جائے۔ یہ وہ تمام ٹریننگ تھی جو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کے اس 11 مہینے کی ٹریننگ کے لیے اس نے ہم پر سایہ فگن کیا تھا۔ یہ ٹریننگ ہر مسلمان نے، امت مسلمہ کے ہر فرد نے اس کو حاصل کیا، اور رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا۔ رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد جو کیفیات، جو احساسات ایمانی انسانوں کے دلوں کے اندر رمضان کے مہینے میں پیدا ہو گئی تھی، وہ رمضان کے مہینے کے بعد انسانوں کے دلوں کے اندر اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں انسانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طرح 11 مہینوں میں اس ایمان کو جو رمضان میں حاصل کیا گیا ہے، اس احساسات کو جو رمضان میں حاصل ہو گئے ہیں، ان کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح کا طریقہ کار استعمال کیا جائے، کس طرح سے قوت کو بہم پہنچایا جائے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر میرے اور آپ کے لیے ایک نیا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس نظام کو اپنانا، اس نظام کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا اور اس کے مطابق گامزن ہونا میرے اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اس پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ پلان کیا ہے، وہ نظام کیا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ آج اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سامعین کرام، رمضان سے فارغ ہو کر میں اور آپ شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ رمضان روزوں کا مہینہ تھا۔ روزہ کہتے ہیں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک خدا کی رضا کے لیے کھانے پینے، شہوت اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ روزہ تھا جو رمضان کے مہینے میں ہم نے کل 30 روزے اور کہیں 29 روزے ہم نے مکمل کر لیے، اور اس کے مطابق ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، شہوت سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لڑائی جھگڑے سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور بہترین ٹریننگ ہم اس رمضان کے مہینے میں حاصل کر چکے۔ سامعین اکرام، روزہ دین اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو بے شمار دینی اور دنیائی فوائد کا حامل ہے۔ روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنا مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں عورتوں کے تذکرے کو بھی اس نے مد نظر رکھتے ہوئے 10 صفات گنوائے ہیں۔ آئیے اس آیت کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں بیان کرتا ہے:
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشين والقاشيات والمتصدقين والمتصدقات والسامعين والسامعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وكثيرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین ان 10 صفات کے بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع و فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. سامعین کرام، اس آیت کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو 10 صفات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے رمضان کے مہینے میں اس میں ٹریننگ کی گئی، جہاں اللہ کے آگے صبر کے ساتھ ہر چیز سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا. طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہم اللہ کے آگے جھکے رہے، اپنی پلاننگ کے مطابق قرآن کا ہم نے ورد کیا، ہم نے عبادات یعنی نمازوں کی اس میں کثرت کی، ہم نے صدقہ و خیرات میں کثرت کی، ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی میں زکوٰۃ کا اہتمام کیا، صدقہ فطر کا اہتمام کیا، اعتکاف کا اہتمام کیا، اور ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا. ہم نے شہوت کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ انسانوں پر الغار ہوتی ہے اس سے بھی ہم بچے رہے، اور اللہ کو دن اور رات کی ہر گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے. سامعین کرام، روزہ رضائے الہی اور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی لیے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفیل روزوں کی بھی وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت اور افادیت امت مسلمہ کو اس کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے، انہیں بتلایا ہے. روزہ جہاں میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہاں 2 اقسام کے ساتھ مجھے اور آپ کو سایہ فگن ہوتا ہے. ایک روزہ وہ ہے جسے فرض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزے جس میں ایک عاقل بالغ اور باشعور شخص پر لازم اور مظلوم قرار دیا گیا. اگر ایک روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ پوری زندگی اس روزے کو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے مگر ایک روزے کو وہ اس کا نعم البدل مطلب جو ہے دے نہیں سکتا. اتنی بڑی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو چھوڑنے کے تعلق سے ہمارے سامنے تفصیل لے آئی تھی. سامعین کرام، دوسرے قسم کی جہاں ہم اور آج گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نفیل روزے. نفیل روزے وہ روزے ہیں جو انسانوں پر فرض نہیں بلکہ لازم بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے قرب کے لیے حاصل کرنے کے لیے آدمی اس کو رکھتا ہے، اور وہ بھی روزہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. وہ ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اسے نفیل روزوں کے نام کے ساتھ میں اس کو اور آپ یاد کرتے ہیں. سامعین کرام، فطرت کے اعتبار سے ہر انسان ترقی پسند ہے. کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا کہ انسان اپنی ذات کے لیے اچھائی اور بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، علمی، عقلی اور مادی لحاظ سے اچھا بن جانا چاہتا ہے تو بہتر بننے کی خواہش اور آرزو اس کے دل میں جنم لیتی رہتی ہے، اور جب تک دل کی حرکت بند نہیں ہوتی آدمی ہمیشہ حرکت و قوت کے ذریعے سے خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ وہ متلاشی نظر آتا ہے، اور ہمیشہ ادھر ادھر مطلب جو ہے اپنے آپ کو حرکت میں لایا رہتا ہے. سامعین کرام، مادی بھلائی ہو یا روحانی اچھائی ہو، دونوں محنت کا ثمر چاہتے ہیں. فرض عبادات انسان کو روحانی اعتبار سے اچھا بنا دیتی ہیں اور واجب جو ہے بہتر انسان کو بنا دیتے ہیں، لیکن بہترین بننے کے لیے اسے نفلی عبادات کی راہوں پر چلنا لازماً پڑتا ہے، تبھی کہیں جا کر وہ بہترین سے بہترین کی راہ کو پا لیتا ہے. سامعین کرام، حرکت زندگی کا نام ہے اور زندگی بندگی کا نام ہے. اللہ کے حضور اپنی زندگی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے انسان بندگی کا سہارا لیتا ہے. نوافل کا درجہ فرائض سے کمتر ضرور ہے، لیکن انسان کو قرآن کی تصور عباد الرحمن بنانے میں اس کو عام اور ادنا سطح سے خاص اور خاص سے خاص الخاص اور اعلیٰ مقام انسان بزبان قرآن اور عبادی تک بلند کرنے میں انسانوں کو ممدود اور
اور معاون ثابت ہوتا ہے، اسی لیے انسان اس راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان نوافل کی بے شمار جو ہے چیزوں کو اور شخوں کو میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، تاکہ جو ایمانی کیفیت ہے وہ اس سے حاصل ہوتی رہے، جو احساسات اور جو جو ہے نرم مادہ انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ سامعین کرام، نفیلی روزے انسانوں کی روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی یعنی تصفیہ روح اور تزکیہ نفس کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ جو ہے بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان میں حاصل کردہ روحانی ذخیرہ قوت کو برقرار رکھنے کے لیے 11 مہینوں کے دوران میں وقتاً فوقتاً جہاں تک ممکن ہو سکے نفیل روزوں کا اہتمام ایک حد تک ضروری ہے۔ رمضان کے دوران حاصل کردہ روحانی قوت ضائع نہ ہونے پائے، اس لیے ان نوافل کا اہتمام ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ اور رمضان میں جو بندگی کا احساس اور عبادت کی جو عادت ہم نے پیدا کر لی ہے وہ ترک نہ ہو جائے، اس لیے نفیل روزے بڑے کارگر میرے اور آپ کے لیے ثابت ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کو راہ مستقیم پر گامزن ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کر کے دیکھا جائے تو اللہ نے انسانوں کو خدا کا بندہ بننے اور بنے رہنے کا بہترین نظام قائم کر رکھا ہے۔ احادیث نبی کی روشنی میں سال میں کل جو ہے اگر نفیل روزوں کی تعداد کو اگر گن کر دیکھا جائے تو مسنون روزے 50 بنتے ہیں، یعنی پورے سال میں 50 روزے بنتے ہیں۔ ہر ماہ کے 3 جو ہے ایام بیعت کے روزے جو 11 مہینوں میں جو 13 14 15 جو ہے تاریخ کو جو رکھے جاتے ہیں، اس کے 11 مہینوں کی اگر تعداد کو کاؤنٹ کر کے دیکھا جائے تو وہ 33 روزے بنتے ہیں، اور یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے 9 روزے جو ہے ہیں، اور عاشورہ کے 9 اور 10 کے 2 روزے ہیں، اور شوال کے 6 روزے ہیں۔ اس طرح اگر ان کو کاؤنٹ کر کے دیکھا جائے تو ٹوٹل یہ 50 روزے بنتے ہیں۔ سامعین کرام، جو انسان کو پورے سال بندگی کے راہ پر گامزن کرنے میں یہ روزے میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جو شخص اس کو پا لیتا ہے، جو ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی روحانی کیفیت کو پیدا کرنے میں وہ اللہ کے لیے خالصاً اس روزوں کو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان پورے 11 مہینوں کے دوران میں اس کی رضا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین اسے راہ ہدایت پاتا ہے، اور راہ ہدایت کی طرف گامزن ہونے میں اس کا بڑا اہم کردار ان نوافل روزوں کے ذریعے سے اسے جو ہے مکمل حد تک اسے عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سامعین کرام، نفلی روزوں کی اہمیت بتاتے ہوئے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت برجستہ طور پر جو بات ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے بات بتائی، میرے اور آپ کے دلوں میں اجالا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزے دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جائے اور وہ اس میں شریک نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ ترغیب، یہ ہے وہ جو ہے ابھارنے کا طریقہ جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، اور اس حدیث کے ذریعے سے جو باتیں، جو نکات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نفیل روزہ وہ جو عام دنوں میں جب سب کھا رہے ہوں اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اس سے رکا رہتا ہے، تو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ضبط نفس کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتلایا کہ ملائکہ اس کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت کے حامل یہ نوافل روزے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زبان ہی سے کہتے ہیں کہ بالمقابل رمضان کے مہینوں کے دوسرے مہینوں میں روزے رکھنا ہمارے لیے کٹھن مرحلہ لگتا ہے، اور ہمارے لیے ایک ایک روزہ بھاری سا نظر
جاتا ہے. اسی وجہ سے تو اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت اور اتنا اجر اللہ رب العالمین نے اس میں پوشیدہ رکھا ہے. سامعین کرام، ایک بار کا تذکرہ ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں پہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے پر بلایا کہ بلال آؤ کھانا کھاتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا کھانا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں مطلب جو ہے پوشیدہ کر کے رکھا گیا ہے. اے بلال، تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب لوگ روزے دار کے پاس کھانا کھاتے رہتے ہیں ان کی ہڈیاں تسبیح میں لگی ہوئی رہتی ہے اور ملائکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیل روزوں کی اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وقت کے رسول نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دے گا جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے. اور مزید اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کی فضیلت اور اجر کو بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنے فاصلے تک دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا اپنے پیدا ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو کر مرنے تک کی عمر تک وہ اڑ کر طے کرتا رہتا ہے. سامعین کرام، ان تمام مطلب احادیث کو جمع کر کے دیکھا جائے تو پہلی چیز اس میں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نوافل روزوں کے نتیجے میں اسے فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی دعائیں اس کے لیے کی جاتی ہیں. دوسری چیز اس میں بتائی گئی کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں جنت میں اس کے رزق کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے اور اسے جمع کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں اس کے لیے تسبیح کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے. اور تیسری حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو نفیل روزے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے اسے جہنم کے اتنی دور کر دیا جاتا ہے. اس میں خندق حائل ہونے کی بات کی گئی اور وہ خندق ہے زمین اور آسمان کے برابر. اور تیسری اور چوتھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جس میں کوے کی مثال دی گئی کہ جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنا اڑ کر مسافت طے کرتا ہے اتنی بڑی دوری تک انسانوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا. سامعین کرام، یہ ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے ان 11 مہینوں کے دوران میں وہ نفیل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس میں مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے یہ اجر و ثواب جس کا تذکرہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نفیل روزوں کے سلسلے میں بتایا گیا ہے یہ تمام کی تمام نیتوں پر منحصر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مطلب جو ہے ایمان کا دار و مدار یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے. اگر کوئی شخص ڈائٹنگ کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص کھانا نہ ملنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے روزہ رکھ کر اپنے آپ کی تکمیل کے لیے یا اپنے آپ کو دبلا مطلب جو ہے کرنے کے لیے یا مختلف مطلب جو ہے چیزوں کے لیے اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کا اجر مطلب جو ہے ان حدیث میں پوشیدہ نہیں ہے. یہ صرف مطلب خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے قریب جانے کی خاطر، اس کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو کے پاس جنت النعیم جنت الفردوس مطلب حاصل کرنے کی خاطر جو انسان یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے واضح طور پہ فرمایا. سامعین کرام، ان باتوں کو رکھنے کے بعد آئیے دوسرے حصے کی طرف بڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نفیل روزوں کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اہمیت اور اس کی فضیلت میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے مسنون طریقے کی طرف بھی میری اور آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈنس مطلب جو ہے پیش کی ہے.
اس کو بھی مد نظر رکھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سامعین اکرام، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آ گیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور غصے کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اسلام ہی ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہم آپ کی پناہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بار بار کہتے چلے گئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی کیفیت رفع ہوتی چلی گئی۔ سامعین کرام، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کیا، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، کیا وہ شخص کیسا ہے جو 2 دن مسلسل روزے رکھے اور 1 دن چھوڑے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن روزہ چھوڑ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اس کی طاقت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کا روزہ ایسا اجر رکھتا ہے کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کی برکت سے اس میں سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو واضح طور پر وہ تمام طریقہ کار واضح کر کے میرے اور آپ کے سامنے لے آتی ہے جس میں لوگ جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگ گئے تھے، ان کی عبادات کو دیکھنے لگ گئے تھے، ان کے رتبے کو دیکھنے لگ گئے تھے اور اپنی ایمانی کیفیت کو جانچنے شروع کر چکا تھے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک تو نہیں مگر اللہ کے مقبول نظر بن جائیں۔ اس وجہ سے کئی جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے عزم کر لیا تھا کہ میں جو ہے پوری زندگی روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی نے جو ہے اپنے آپ میں عزم کر لیا کہ میں جو ہے ہر وقت خیام میں رہوں گا، اور ایک نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ میں کبھی جو ہے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ سامعین اکرام، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، اسی کے نتیجے میں ہی یہ احادیث کریمہ آئے کہ کس طرح سے اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ کس طرح سے رکھنا چاہیے اور کتنے روزے رکھنے چاہیے، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے یعنی سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر اسے صوم الدہر سے کہا گیا، ویسا طریقہ کار وہ کون سا طریقہ کار ہے، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو واقعات کی روح سے، احادیث کی روح سے اس کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ آئیے ایک واقعے کی طرف چلے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ حابلہ کے ایک صحابی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ان سے اگلے سال بھی وہ حاضر ہوئے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے سال بھی وہ حاضر ہو گئے، مگر جو ہے ان کی شکل اور صورت بدلی ہوئی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچانا نہیں بلکہ وہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں وہی حابلی جو ہے شخص ہوں جو قبیلہ حابلہ کا آدمی ہوں۔ لوگ سنو، اے اللہ کے رسول، میں گزشتہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم تو بدلے ہوئے نظر آتے ہو، حالانکہ پچھلے سال تمہاری شکل و صورت اچھی سی نظر آتی تھی، مگر اب تمہارا جسم لاغر ہو گیا ہے، تم کمزور سے نظر آنے لگے ہو اور تم مجھے بدلے بدلے سے معلوم ہوتے ہو۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انہوں نے کہا کہ میں جب سے وہاں سے آپ کے پاس سے پچھلے سال رخصت ہو کر گیا ہوں، میں نے دن کے وقت میں کبھی
کھانا نہیں کھایا، صرف رات کو میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی برابر روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب ہوتے فرمایا، تم نے اپنی جان کو یہ عذاب آخر کیوں دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھو اور پھر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا اور زیادہ کر دیجئے، اس لیے کہ مجھ میں طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے، فرمایا 3 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے، فرمایا اور مطلب جو ہے حرمت میں کے مہینوں میں رکھ لو اور چھوڑ دو۔ اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو ملایا اور پھر اس میں سے چھوڑ دیا، یعنی حرمت والے مہینوں میں بھی لگاتار روزے نہ رکھا کرو، بلکہ 3 روزے رکھو اور 3 روزے نہ رکھو۔ سامعین اکرام، یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو وہ گائیڈ لائن فراہم کر دی جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ نفل روزے کتنے رکھنے چاہیے تاکہ جسم لاغر بھی نہ ہو جائے، جس میں انسان مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے سکت اور طاقت رکھے کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جسے ایام بیعت کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں، اور یہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے مہینے میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن ہم میرے اور آپ کے لیے فراہم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ کو جو بات بتلائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے کچھ عرض کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے کون سے 3 دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے کے کون سے 3 روزے رکھے جائیں، یعنی 11، 12 اور 13 اس طرح کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایام بیعت کے رکھا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف میرے اور آپ کی مطلب جو ہے گائیڈ لائن فراہم کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے پوچھا، اے عبداللہ، کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اب ایسا مت کیا کرو، روزہ رکھو بھی اور روزہ نہ بھی رکھو، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر ایک حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہارے یہاں ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر ایک حق ہے۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ ہی نہیں رکھا، اور ہر مہینے میں 3 روزے جس نے رکھا گویا وہ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہو گیا۔ اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو اور قرآن مہینے میں 1 مرتبہ پورا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر تم افضل ترین روزہ رکھو، اور وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، یعنی روزہ نہ رکھنا اور ہر 7ویں رات میں 1 مرتبہ قرآن کا اختتام کرنا، اور اس میں اضافہ ہرگز نہ کیا کرو۔ یعنی یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو دیکھ کر اپنی ایمانی کیفیات کو بڑھا کر اللہ کے مقبول ترین بندے بننا چاہتے تھے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھیں، یعنی 1 روزہ رکھیں، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز میں مطلب جو ہے روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی، ورنہ جو تاکید کی گئی وہ یہ ہے کہ صوم الدہر جسے کہا گیا وہ ہے مہینے میں 3 روزے رکھنے کی تاکید کی گئی، کہ جس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف قرار پائے گا، اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ طریقہ کار تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن مطلب جو ہے روزے میں رہنے کی والی مطلب جو ہے کیفیت میں رہتے تھے۔ دوسری طرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ میں ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کروں اور اس کی ابتدا پیر یا جمعرات سے کیا کروں۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب تاکید کی گئی کہ
جو رمضان کی کیفیات کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نوافل روزوں کا اہتمام ہے، جس کے نتیجے میں انسان ان تمام احساسات کو زندہ رکھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو برقرار رکھ سکتا ہے جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو اقامت دین کے قیام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اور مطلب یہ کہا گیا کہ وہ صائم الدہر کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بال بچوں کا تم پر حق ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس سے ملحقہ مہینے میں یعنی شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھو، اور پھر ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اس طرح گویا تم ہمیشہ روزہ رکھنے میں شمار کیے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہ ہے نفیل روزوں کی وہ اجر و ثواب، وہ اہتمام، وہ اہمیت جو مجھے اور آپ کو ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ طریقے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کی روزوں کی طرف چلے جو مجھے اور آپ کو ان سال بھر کے مطلب جو ہے مہینوں کے درمیان میں میرے اور آپ کے لیے نفیل روزوں کے اجر و ثواب پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ میں نے اور آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ اس رمضان کے مکمل کرنے کے بعد جہاں شوال میں داخل ہوتے ہیں وہاں اس شوال کے مہینے میں 6 مطلب جو ہے روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے شوال کے روزوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کا اہتمام بھی وقت کے رسول کیا کرتے تھے اور امت مسلمہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کو نگاہ میں رکھنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے، اس لیے کہ جب نگاہ میں ہوگا اجر و ثواب کا مطلب جو ہے انتہا مجھے اور آپ کو معلوم ہوگی تو میرے اور آپ کے لیے اس کی ادائیگی میں اس کو رکھنے میں آسانی مطلب جو ہے مل جاتی ہے۔ سامعین اکرام، شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر کے روزے رکھے، یعنی اتنا اجر و ثواب اس رمضان کے بعد 6 روزے اس کے ساتھ ملا دینے کے نتیجے میں سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب اور اجر مجھے اور آپ کو میسر آئے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شوال کے تعلق سے جو اہمیت بتاتے ہوئے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے وہ اس طرح ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر مطلب جو ہے صدقہ فطر یعنی عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اس کے لیے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا بڑھا کر دے دیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں میں نے اور آپ نے رمضان کے مہینے میں مختلف روزوں کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں حدیث قدسی ہمارے سامنے آئی تھی اور وہ یہی تھی کہ روزہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مختص کر رکھا تھا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں دوں گا، اور اس کا اجر و ثواب وہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں جہاں نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے تھے، اور جو فرض ادا کیے جاتے ہیں وہ 70 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین روزے دار کو پسند کرتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بو کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو مطلب جو ہے اس طرح صبر تحمل کے ساتھ اپنا تزکیہ کرتے ہوئے جہاں وہ بند جاتا ہے، جہاں وہ رک جاتا ہے اپنے ان تمام مطلب جو ہے خواہشات کے باوجود، لذتیں مطلب جو ہے پناہ کے باوجود، انسان ان چیزوں سے مطلب جو ہے جہاں رکا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو ان نوافل روزوں کے ذریعے سے بھی وقت کے رسول نے میرے اور آپ کے سامنے بتلایا کہ جو شخص اس طرح کا مطلب جو ہے روزہ رکھے گا اس کو ملائے گا وہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی کرنا، اس میں نہ کرنا بھی مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے کوئی مطلب جو ہے پکڑ نہیں ہے، اس لیے اس میں ٹال مٹول کرنا، اس میں سستی اور کاہلی کرنا، اس میں بخیلی کرنا، میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں جو اجر مطلب جو ہے میسر آنے والا ہے وہ اس
کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ کے محبوب ترین بندے بننے میں میرے اور آپ کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، ایمانی کیفیات کو برقرار رکھنے میں میرے اور آپ کے لیے بڑی کٹھنائیاں میسر آئیں گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ اب آئیے نیکسٹ مطلب جو ہے جو روزے جو نوافل کی شکل میں جو اس 11 مہینوں میں ادا کیے جاتے ہیں وہ ذی الحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ذی الحجہ میں ایک تو عرفہ والا روزہ ہے، دوسرا پہلی سے لے کے 9 تاریخ تک 9 روزے رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ذی الحجہ کے جو 9 روزے ہیں یا عرفہ کا ایک روزہ ہے، اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتلائی۔ جو حج کو نہ گئے ہوئے اپنے گھروں میں قیام ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ ایک ہے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ، دوسرا ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے، اور تیسرے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، اور چوتھے فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں نماز۔ یعنی اس حدیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین معلوم ہوتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں ان 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی کے ذریعے سے تو اللہ کے مقرب ترین بندے بننے کا سلیقہ امت مسلمہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی نظر عنایت میسر ہوتی ہے، اللہ کے ہدایت والا ہاتھ میسر آتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اقامت دین کے قیام میں انسانوں کو آسانیاں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 روزوں کی فضیلت بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یا 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، یا ایک وہ سال جو گزرا ہوا ہے، دوسرا وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ یہ ہے وہ فضیلت جو 9 مطلب جو ہے ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی تاکید ہے، یا وہ 9 روزے جو پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک جو غیر حاجی جو اپنے گھروں میں مطلب جو ہے مقیم رہتے ہیں، ویسے لوگ جو رکھتے ہیں ان کے لیے کہا گیا، ان کے لیے اے اجر و ثواب ہے کہ وہ 9 روزے رکھیں اور وہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے تمام مطلب جو ہے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے اور انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بے پناہ اللہ کی محبت جو انسانوں کو ان روزوں کے ذریعے سے اپنے قریب کرتا ہے، اپنے آپ میں سمیٹ لیتا ہے، پناہ میسر کرتا ہے، اور انسانوں کے دلوں کو مطلب جو ہے کھول کر اللہ کی رضا اس کے اندر بھر جاتی ہے۔ سامعین اکرام، عرفہ کے دن کے روزے کی یہ فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح اور ایمانی قوت کو حاصل کرنے میں مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کر ان نوافل عبادات کا اہتمام میرے اور آپ کے لیے شرط اول ہے۔ سامعین اکرام، ایک تیسرا مطلب جو ہے روزہ جو اسی رمضان کے علاوہ جو ایک ماہ میں مطلب ادا کیا جاتا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں، جو امت مسلمہ اس میں ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مطلب جو ہے یوم عاشورہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور عاشورہ کے روزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ مطلب جو ہے جو روزہ ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، اور جو اس طرح کہ اس نے 1 دن پہلے بھی روزہ رکھو اور اس کے 1 دن بعد بھی روزہ رکھو۔ یعنی اس میں کہا گیا کہ جو لوگ مطلب جو ہے رمضان کے علاوہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا روزہ رکھے، ان کا اہتمام کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے، وہ یہودی صرف عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مخالفت کیا کرو۔ امت مسلمہ کو تلقین کی گئی یا تو وہ 9 کو مطلب جو ہے اس روزے کے ساتھ ملائے یا 11 کو اس میں ملائے، تاکہ مطلب جو ہے ان کی مخالفت ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس سے رکھنے کا حکم دیا گیا، تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دن یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اگلا سال آیا تو میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ پھر اگلے سال کے آنے سے پہلے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تھے۔ سامعین اکرام، اگر میں اور آپ مطلب جو ہے ان باتوں پر نظر ثانی کریں تو اس میں مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے روزے کی بھی بڑی فضیلت میرے اور آپ
کے سامنے آتی ہے۔ اس کا روزہ رکھنے کی تلقین میرے اور آپ کو کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے درمیانی حصے کی نماز۔ پھر سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی یہ عاشورہ کا وہ روزہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مختص کر رکھا ہے، اور یہ تمام مطلب جو ہے روزوں پر فضیلت اس کو حاصل ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسلام سے پہلے قریش عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب آپ مدینے تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کا اہتمام کیا تھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور مطلب یہ ہے رمضان کے روزے اس وقت ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے رمضان کے مہینے میں فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا جو چاہے اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ سامعین کرام، یہ نفیل روزے میں شمار کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے جہاں فرض روزے ابھی عائد نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑی مطلب جو ہے پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کیا کرتے، عوام الناس کو یعنی صحابہ کرام کو اس کے لیے اجاگر کرتے، انہیں قریب مطلب لے آتے، انہیں اس پر ابھارتے اور اس کا روزہ رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہودی عاشورہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن عید مناتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس دن کا تم روزہ رکھا کرو۔ سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ ان سے پوچھا تھا یہ کیا ہے، یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، یعنی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک نیک دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، فرمایا موسیٰ پر ہمارا زیادہ حق ہے، پھر آپ نے اس دن کا روزہ خود بھی رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ تاریخی پس منظر جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت کے صحابہ کرام کو بھی اس میں رکھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ روزہ تمام مطلب جو ہے نوافل روزے میں سب سے افضل ترین ہے، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو افضل ترین ہے سے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس روزے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم شعبان کی طرف۔ شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی اور دن اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنی شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامعین کرام، رمضان شعبان کے مہینے میں تاریخ بتاتی ہے کہ سیرت بتاتی ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں کبھی کبھی وہ پورے مہینے مطلب روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی مطلب جو ہے کبھی رکھتے اور کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، کہ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں جہاں مطلب جو ہے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، جہاں صحابہ کرام کو مطلب جو ہے اس پر ابھارا ہے، وہاں یہ بھی تاکید کی ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں تاکہ رمضان میں اس کی قوت بہم پہنچائی جا سکے اور اس میں کمزوری محسوس نہ ہو سکے۔ اور اس شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے شعبان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں کثرت روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی تکرار کے ساتھ نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس مہینے کے تعلق سے فرماتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ شعبان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے اور شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی اس کے آخر تک روزہ رکھتے تھے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو جتنے دن شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے دیکھتا؟ تو اس کی فضیلت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ روزہ کیوں رکھتے
کرتے ہیں یوں ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس دن میں اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں. سامعین اکرام، یہ ہے وہ طریقہ کار جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ اپنا نام اعمال آسمان کی طرف جب اٹھایا جا رہا ہو تو مطلب جو ہے وہ طریقہ کار اپناؤ جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. وہ ہے روزے کی کیفیت. روزے کی کیفیت میں آدمی ایمانی کیفیت کو پیدا کر لیتا ہے. اس کے نتیجے میں دل اس کا نرم ہو جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں آدمی بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو سر سجود کر دیتا ہے. یہ وہ رمضان کی فضیلتیں ہیں، یہ وہ روزے کی فضیلتیں ہیں جو انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی روزے رکھنے کی جو فضیلت بتائی گئی وہ یہی ہے کہ اس میں اعمال آسمان پہ اٹھائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. امت کو بھی تلقین کی گئی کہ تم بھی روزے رکھا کرو تاکہ تمہارا نام اعمال بھی اللہ کے پاس پہنچے تو تم روزے سے ہو. تو ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. سامعین کرام، یہ وہ بڑے بڑے مہینوں میں مطلب جو ہے ادا کیے جانے والے روزے ہیں جن کا اہتمام کیا جاتا تھا. رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار جو ہر پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی، جس میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ ہمیں مزید اور بڑھا دیجئے، ہمیں مزید اور بڑھا دیجئے. ہم میں سخت موجود ہے، ہم میں طاقت موجود ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہینے کے 3 روزے یعنی 14 15 16 کو روزہ رکھنے کی ایام بیعت کی جہاں تلقین کی گئی ہے، وہاں مطلب جو ہے تلقین کی گئی کہ وہاں پیر اور جمعرات کا روزہ جو رکھنے کی سخت موجود ہو ان کو بھی تلقین کی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ انتظار کر کے رکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. یہ ہے مطلب جو ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ طریقہ کار، یہ ہے وہ مطلب بیتابی جو وقت کے رسول نے مطلب جو ہے امت مسلمہ کو سلیقے کے طور پر پیش کروا دی. اور وہ ہے پیر اور جمعرات کا دن جس میں آسمان پر مطلب جو ہے وہ تمام مطلب جو ہے ہفتے واری مطلب جو ہے پوری رپورٹ آسمان پہ پہنچتی ہے. اس حالت میں انسان کا روزے سے رہنا وہ مطلب جو ہے معتبر چیز ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس وہ مطلب جو ہے مقبول ترین مطلب جو ہے شخص کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر وحی کا آنا شروع ہو گیا تھا. سامعین اکرام، یہ وہ فضیلتیں ہیں جس کے رکھنے کی تاکید مجھے اور آپ کو کی گئی ہے. اب ہم آتے ہیں ایام بیعت کی طرف جو مطلب جو ہے 3 روزے رکھنے کی تکرار کے ساتھ ہر حدیث مبارکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھنے یا صوم الدہر جسے کہا گیا ان روزوں کی تلقین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی فضیلتوں کا جاننا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. آئیے حدیث کے جھروکوں میں گھستے ہوئے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روزوں کے تعلق سے میرے اور آپ کے لیے کیا فضیلتیں بیان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ماہ 3 روزے رمضان کے روزوں سے مل کر پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی اس میں کہا گیا کہ جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں وہ رمضان کے روزوں سے مل کر وہ پورے روزے سال بھر کے بن جاتے ہیں. اس کے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو یعنی 13 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھا کرو، یہ تلقین وقت کے رسول نے کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ ہفتہ اتوار اور پیر کے روزے رکھتے تھے اور ایک مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے تھے. سامعین اکرام، یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روزے کا اہتمام وہ نوافل کی مطلب جو ہے وہ شق ہے جو مجھے اور آپ کو وقت کے رسول کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ان تمام روزوں کو ہٹا کر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو اسوہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے، صحابہ کرام کا جو اسوہ مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی موسم سرما کا مطلب جو ہے نزول ہوتا یا پھر چھا جاتا اور ٹھنڈیاں آ جاتی، سرماہٹ ساری طرف مطلب جو ہے چھا جاتی، تو اس وقت صحابہ کرام بکثرت روزہ اس مطلب جو ہے سرما کے موسم میں رکھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاڑے کا زمانے کا روزہ غنیمت باوردہ ہے، یعنی غنیمت باوردہ اس مال کو کہتے ہیں جو مفت ہاتھ میں آ جائے اور اس سے کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، نہ تو اس میں کوئی خرچ اٹھائے اور نہ اس کے لیے جان جوکھم میں ڈالنی پڑ جائے۔ سامعین اکرام، جاڑے کے زمانے میں روزے کی نوعیت بھی مفت ہاتھ آتی ہوئی ہے، مال کی سی ہے، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ مطلب تکلیف اٹھائی نہیں جاتی۔ اس روزے سے مراد رمضان کا روزہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ماہ سرما میں آ جائے، اور یہ وہ روزہ بھی ہے جو نوافیل کے روزوں کی شکل میں موسم سرما میں مطلب جو ہے صحابہ کرام اور وقت کے رسول کثرت سے اس میں روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو ایک ساتھ نچوڑ کر دیکھا جائے تو اس میں نوافل روزوں کا اہتمام مجھے اور آپ کو بکثرت اہتمام کرنے کی تلقین مجھے اور آپ کو بے شمار اجر و ثواب اور مطلب جو ہے فضیلتیں اور اہمیتیں میرے صاحب کے سامنے وارد ہوتی ہیں۔ ان تمام سا کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کہ جہاں ہم فرض مطلب جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں نوافل اور سنتوں کو بھی اس سے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکے، تاکہ اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اجر میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح جہاں روزے رمضان کے وارد ہوتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ سال بھر کے روزوں کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ذریعے سے بے شمار نفیل مطلب جو ہے روزے اس میں لگا رکھے ہیں۔ ان کا اہتمام مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو واقعیتاً اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جو واقعیتاً اپنے ایمان کی تجدید چاہتے ہیں، جو واقعیتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اقامت دین کا قیام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہ کیا گیا تو پھر وہی ہماری کیفیت ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ وارد ہو تو میری اور آپ کی کیفیات چینج ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، مساجد خالی نظر آتے ہیں، دل ویران سے نظر آنے لگتے ہیں، ذہنوں کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور پھر انسان وہی گناہوں کے اڈے میں پھنسا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، گناہوں کے انبار سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح رخ پر گامزن کرنے کے لیے، یہ وہ نفیل عبادتیں ہیں جس کا اہتمام کرنے کی تاکید وقت کے رسول نے فضائل اور بہت ساری اہمیت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کا اہتمام کرنے کی قوت عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ کا مقرر ترین بندہ بن کر ان 11 مہینوں کے اندر اقامت دین کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے داعی اعظم بنا کر مجھے اور آپ کو اٹھائے، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔